ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں اگلے سال یہ دن آنے بھی ہیں کہ نہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ صرف وہ کام ضروری نہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ صحابہ ان دنوں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی وہ خود کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا وہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ کثرت سے ان دنوں میں اللہ کا ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھیں، یعنی تہلیل، تکبیر اور تحمید۔ اب اس کے لیے یہ جو کلمہ ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے، اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، تکبیر، تہلیل اور تحمید۔ صحابہ میں حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیرات پڑھتے، یعنی یہ پڑھتے تو وہ جو سنتا وہ بھی کہنا شروع کر دیتا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی۔ ابن مینا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں، دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی ہر موقع پہ کہتے تھے۔ آپ یہ والی تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اس کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن آنے والے 1 سال اور گزرے ہوئے 1 سال کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جن کے رمضان کے قضا روزے رہتے ہیں وہ ان دنوں پورا کر لیں۔ جو شوال میں نہیں کر سکے ذی الحجہ میں کر لیں، ان کا اجر ہے اور فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، مگر یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے 8 دنوں کے روزے کوئی مخصوص نہیں ہیں، یہ نفلی روزے ہیں، ہم ثواب کی خاطر رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، تو عام دنوں میں کرنے کی بجائے ان دنوں میں انسان کر لے۔ نمبر 4، ایک طرف تکبیرات کی کثرت کرنی ہے تو دوسری طرف قربان کرنی ہے اپنے عادات، غیبت، چگلی، طعنہ، لغو باتیں، ہنسی مذاق۔ یہ بعض لوگوں کی محبوب عادت ہے، تو قربانی کا مہینہ ہے تو اللہ کی خاطر اپنی اس عادت کو بھی قربان کرنا ہے، اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں اور اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہ دیں۔ بدگمانی، تجسس، ٹوہ نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت و بغض نہیں رکھنا، ظلم نہ کرنا اور نہ ہونے دینا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، غصہ نافذ کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا، گالی گلوچ، بد زبانی سے بھی بچنا ہے، مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پہ بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تشدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، افضل وقت میں نماز پڑھنی ہے، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ہو سکے تو حج کرنا ہے، مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا ہے، ناراض رشتہ داروں کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائی اور دوسروں کی اور دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے کسی کا، ناراض لوگوں کی آپس میں صلح کروا دینا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، قرآن کی تلاوت کو انکریز کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔